ضرورت ہے کتنے سیڑھیاں لگتی ہیں. چھت پہ چڑھنے کے لیے تو سیڑھی چاہیے بھائی. چھت پہ چڑھنے کے لیے چاہیے. چھت مجھ سے دور ہے. چھت کیا ہے؟ دور ہے. بادشاہ سے پہلے چھوٹوں سے ملنا پڑتا ہے اس لیے کہ بادشاہ مجھ سے دور ہے. لیکن رب تو میرے کیا ہے؟ قریب ہے. اور کتنا قریب ہے؟ شان رب سے بھی جائے زیادہ قریب ہے. اے اللہ شان بندے کہتے ہیں کہ جی ہم گناہگار ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں ہم کیا ہیں؟ گناہگار ہیں. بادشاہ اللہ ساڑھی سنتا نہیں ہے کسی گناہگار. یہ برزوق دے یہ بزرگ ہیں. ان کی قبر 4 منزلہ بڑی ہے. ان کی اللہ نہیں ڈالتا. ہم تو بیچارے کمزور ہیں. اللہ کیا یہ معاملہ ہے؟ یہ لانتی جھوٹ بولتا ہے. اللہ نے فرمایا اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. اے بندے جھوٹ کیوں بولتا ہے کہ ساڑھی سودا نہیں. اجیبو تو ایک مرتبہ پکارتا ہے میں 70 مرتبہ جی کر کے قبول کرتا ہوں. اجیبو دعوت الداعی اذا دعان. میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار. یہ نہیں کہا مولوی کی پکار. یہ نہیں کہا پیر کی پکار سنتا ہوں. یہ نہیں فرمایا مردے کی سن لیتا ہوں. نہیں اجیبو دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. کوئی بھی پکارے جہاں سے پکارے اندھیرے میں پکارے اجالے میں پکارے. اے میرے ربا تیرے پکارنے کے لیے کوئی وقت مقرر ہے یا نہیں؟ فرمایا تو جب بھی پکارے گا میرے دربار سے تجھے جی کر کے جواب آئے گا. یہاں یہ نہیں صاحب سوئے ہوئے اس وقت آرام فرما رہے نہیں. یہ بات ہے جو ساری خلقت سوئی بھی ہوگی تو اندھیری رات میں اٹھے گا. رب کا دروازہ اس وقت بھی کھلا رہے گا. جب بھی کوئی پکارے ہو کیا کرتا ہے؟ پکار. یار آپ بتائیں گناہگار کون ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ بتائیں کہ یہ سب سے بڑا گناہگار اور کافر ابلیس ہے یا اس سے بھی بڑا کوئی ہے؟ سارا کفر اسی خنزیر سے ہو رہا ہے. وہی کروا رہا ہے. لیکن جب رب کے دربار سے اللہ نے فرمایا اخرج نکل جا لعنتی فإنک رجیم تو مردود ہے اور تیرے اوپر قیامت تک میری لعنت ہے. اس وقت یہ نکلتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ اس وقت رب غضب میں ہے. رب نے گلزار دیا. اس وقت کہتا ہے رب انظرنی مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک. اب آپ یہ سوچتے ہوں گے میں بھی اسی سوچ میں ہوں گا کہ یہ تو بڑا لعنتی تھا. ہو سکتا ہے اللہ نے اس کی دعا رد کر دی ہو. فرمایا نہیں اللہ نے بھی دیر نہیں لگائی. فرمایا انک من المنذرین. جا میں نے تیری دعا قبول کر دی تجھے مہلت مل گئی. اس لعنتی کی اگر قبول ہو جاتی ہے تو ہم امت محمد کے مسلمانوں کی نہیں ہوگی.
قبولیت والے جذبے کے ساتھ آنا ہے. آپ تو صحیح ملے یہاں محرومی نظر آئی ہے. آؤ لیکن آج کل لوگوں کے ذہن میں دعا کا ایک انوکھا سا فلسفہ ہے کہ جی میں نے تو بہت مانگا، 5 وقت کی نماز پڑھی، یہ مانگا مجھے نہیں ملا، یہ قبول نہیں ہے. یاد رکھنا دعا کبھی رد نہیں آتی، قبولیت کا طریقہ مختلف ہے. کبھی رب دیکھتا ہے میرا بندہ مجھ سے فلاں چیز مانگتا ہے تو اللہ فلاں چیز فوراً دے دیتے، تو بندہ کہتے جی جو منگیا وہی مل گیا. اور کبھی بندہ کہتا ہے ربا یہ چیز دے دے، دعائیں کرتا ہے، وہ چیز نہیں ملتی، اللہ اس کے بدلے میں دوسری اچھی چیز دے دیتے. اور بندہ کہتا ہے کہ بڑا مانگا پر دعا قبول نہ شکری کر رہا، دوسری چیز اللہ نے دی ہوتی ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ اللہ وہ چیز بھی نہیں دیتے، اس کے بدلے دوسری چیز نہیں دیتے، لیکن اس کی دعا کے بل ہوتے اللہ اس پہ جو مصیبت آنی ہوتی ہے اللہ وہ ڈال دیتے. مسائل ڈل جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی، چیز نہیں ملی. اللہ کہتے ہیں دیکھو صحیح کتنا مایوس ہے، یہ کیا جانتا کہ میں نے اس کے اوپر سے کتنے مسائل ہٹا دیے. اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ مانگتا ہے، اللہ وہ چیز بھی نہیں دیتا، دوسری بھی نہیں دیتا، مصیبت میں بھی گرفتار کر دیتا ہے. بندہ کہتا ہے اللہ نے میری سنی ہی نہیں، کبھی سنی ہی نہیں. اللہ قیامت کے دن سے کہیں گے بندے تو نے دعا مانگی تھی میں نے نہیں دی تھی، وہ دعا میں نے تیرے لیے بچا کے آج اس دن کے لیے رکھی تھی، آج مان میں دیتا جاؤں. اس وقت یہ کہہ کرتا جی تو کوئی بھی دعا قبول نہ کرتا، ساری نہ کرتا، اسی دن کے لیے رکھ دیتا. اللہ فرمائیں گے اے انسان تجھے میں اسی طرح جانتا ہوں کہ تیری حالت یہ ہے کہ اگر ساری قبول نہ کرتا تو اسلام ہی چھوڑ دیتا. تو رب کے دربار سے کبھی بھی مایوسی اور محرومی نہیں ہونی چاہیے. استجب لکم، اللہ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے تم سے ادعونی، جس کو پکارو، ادعونی اللہ فرماتے ہیں مجھے پکارو، استجب لکم میں تمہاری پکار قبول کرتا ہوں، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. اور یہ ظالم بندہ یہی کہیں جا کے قبرستان پہ روتا ہے، کہیں جا کے ادھر ماتھے رگڑتا ہے، ادھر کہتا ہے بابا شاہ جمال پتھر دے میرا دادا. کتنا ظالم ہے، دکھ ہوتا ہے. یہ شاہ جمال سے مانگنے چلا جاتا ہے. اور پھر کبھی کہتے ہیں جی بادشاہ ہم نے تو مردے سے نہیں مانگا ہے، ہم نے تو مردے کی قبر پہ اتنا کہا ہے کہ تو اللہ سے دعا کروا دے ہمارے لیے، اللہ سے لے کے دے. آؤ ذرا نام یہ لیتے ہیں امام ابو حنیفہ حنفی ہے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، نام بڑے لیتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی دیکھتے ہیں ایک شخص صحابہ کی قبروں پہ آیا، نیک لوگوں کی قبروں پہ. امام صاحب تابعی کیا ہے؟ تابعی. تو تابعین کے زمانے میں قبریں ہوں یا صحابہ کی ہوں تو یا تابعین سے، ان سے بڑھ کے نہ کوئی بزرگ گزرا ہے نہ کوئی ولی. اچھا اس کو اور کیا کہتا ہے یا اہل القبور، اے قبروں والوں، آتیتکم ونادیتکم شہور، میں کئی مہینوں سے تمہارے پاس آ رہا ہوں، کئی ہفتوں سے تمہارے پاس آ رہا ہوں، اور تم سے مانگنے نہیں آیا، تمہیں مشکل کشا نہیں مانتا.
الا الدعاء، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ تم اللہ کے بزرگوں اور میری پکار سن کے اللہ کے دربار میں ہمارے لیے دعا کر دینا۔ دیکھیں کتنے پیارے جملے بتائے کہ تمہارے پاس آ رہا ہوں، تم سے مانگنے کس لیے آیا؟ الا دعا، تم میرے لیے دعا کر دینا اللہ کے دربار میں۔ امام اعظم نے دیکھا اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کے جھڑک کے کہا تبل لگا وضربت یداک، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آقا دودھ ہو جائیں، ایسمعونک هل یجیبونک، کیا انہوں نے تیری دعا سنی ہے، کیا انہوں نے تجھے جواب دیا ہے؟ فرمایا او ظالم انسان، یہ تیری پکار کس طرح سن سکتے ہیں جبکہ اللہ فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتى، میرے پیغمبر تو بھی مردوں کو سنا نہیں سکتا، تو جب نبی نہیں سنا سکتے تو کیسے سنائے گا؟ کیسے سنائے گا تو؟ اور ظالم انسان، اللہ کہتے ہیں نہیں سنتے، تم کہتا ہے کہ ساڑھے واسطے کی کرو، دعا کرو۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے کون سا شرک کیا ہے؟ یہی تو ہے زندہ خدا کے اوپر تجھے یقین نہ آیا اور مردے پہ آ گیا۔ رب تجھے کہہ رہے ہیں میرے بندے میرے پاس آ، میرے بندے میرے پاس آ، میرے گھر پہ آ، میں تیری پکار سنتا ہوں، اندھیرے میں آ، اجالے میں آ، قصدوں میں بول، اردو میں بول، انگلش میں بول، جس بولی نے تجھے کیا تجھے آتی ہے اس میں بول، میں تیری پکار سنوں گا، قبول کروں گا۔ اس کی بات پہ تجھے یقین نہیں ہے اور مردوں کی بات پہ تجھے یقین آ گیا ہے۔ یہ ایک آدمی تھا، کہتے ہیں کہ اس نے گدھا رکھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا گدھا مانگنے کے لیے، جی کھوتا ہے ساڑھے چار ہونا کہ کھوتا نہیں چڑھنے دے، اتنے میں اندر سے گدھا بول گیا۔ جب گدھا بول گیا تو لینے والا کہتا ہے رچی ہوتے ہیں بات پہ یہاں نہیں ہے، میں کہتا ہوں بیوقوف ہے، میری گھر پہ یقین نہیں، کھوتی کی گھر پہ یقین کر کے نہیں، میں انسان ہو کے تجھے کہہ رہا ہوں اللہ کے بندے نہیں ہے، اور گدھے کی بات پہ تو یقین کر گیا۔ یہ عالم لوگوں کا ہے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں کہ نہیں یہ شرک کوئی نہیں، خیر مانگا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں قولونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ اللہ نے سورۃ مومن میں کتنے پیارے انداز سے فرمایا وَمَن أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا کون ہے ظالم جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے؟ لا يستجيب له إلى يوم القيامة، جو اس کی پکار کو قبول نہیں کر سکتے إلى يوم القيامة، کب تک کے لیے؟ کون بڑا ظالم ہے اس سے جو ایسوں کو جا کے پکارتا ہے، جو ان کی دعاؤں پکار کو قبول نہیں کر سکتے إلى يوم القيامة، قیامت والے دن تک۔ اے اللہ کیوں قبول نہیں کرتے؟ فرمایا اس لیے کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکار سے غافل ہیں، وہ ان کی پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب یہ قیامت والے دن جمع کیے جائیں گے، یہ پیر بھی، مرید بھی، قبر والے اور قبر کھودنے والے بھی، اس وقت کیا ہوگا؟ کانوا لهم اعداء، وہ جن کو یہ پکار
جائیں گے وَقَامُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور وہ ان کی پکار کا انکار کرنے لگ جائیں گے. وہ کہیں گے ہمیں کیا پتا ہے ہمیں تم نے پکارا ہے ہمیں کیا پتا ہے. اب ذرا سورت یونس دیکھتے ہیں اللہ نے اتنا زبردست حل کیا ہے مسئلہ اور کئی لوگ کہتے ہیں نا جی بہت ہے یہ مراد کیا ہے. اچھا یہ بتاؤ قیامت کے دن قبروں سے بہت اٹھائے جائیں گے بولو مشہور کے میدان میں سے کچھ ہوگی پھر بات تو یہی ہے نا. پھر ذرا قرآن کے لفظوں میں غور کریں. فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا جس دن ہم ان کو اکٹھا کریں گے سب کو ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا کیا کہیں گے مَكَانَكُمْ تم اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ بلا رکھا کہ اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ وَشُرْعَنْكُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ تم بھی کھڑے ہو جاؤ اور جن جن کو تم پکارتے تھے اور میرا شریک بناتے تھے وہ شرکاء بھی کھڑے ہو جائیں تم بھی وَشُرَكَاؤُكُمْ اور تمہارے وہ شریک بھی کھڑے ہو جاؤ میرے دربار میں. جب کھڑے ہو جائیں گے قرآن کہتا ہے فَزَيَّنَّا بَيْنَهُمْ ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے. یا کچھ میں دستوں گئے بات ہے کیوں کس لیے کہ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ اے مشرکو تم نے ہماری عبادت نہیں کی ہے تم نے ہمیں نہیں پکارا. جن جن کو پکارا تھا وہ کیا کہیں گے تم نے ہماری عبادت تم نے ہمیں پکارا. عجیب بات ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی کہیں گے اللہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللہ بھی گواہ کافی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان. اللہ گواہ کافی ہے. اللہ گواہ ہے کہ تم نے ہماری عبادت نہیں کی ہے. سوال میرا سمجھنا تھا وہ جن کو پکارتے تھے وہ کہیں گے تم نے ہماری عبادت تم نے ہمیں پکارا اور یہ کیا کہیں گے یہ کہیں گے جی اللہ جی میں نے ساری زندگی مکے رگڑتا رہا ایسی خبر تھے میں نے تو بڑیاں بڑیاں دیکھا پکائیاں میں نے تو بڑی بڑی دیکھے میں تو خواری بھی لے جاتا رہا جی حضرت صاحب خوش ہوتے ہیں میں تو ان کی ڈولی بھی لے کے جا رہا تھا جی عورت ہے شریک ہے میں تو یہ بھی کرتا رہا اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم نے ہماری عبادت تو سچ بتاؤ انہوں نے کی تھی کہ نہیں کی تھی. پھر وہ انکار کیوں کرتے ہیں قرآن کہتا ہے اس لیے کہ وہ کہیں گے ان کننا عن عبادتکم لغافلین. او ظالمو تو پکارتا تو رہا تو سجدے تو کرتا رہا تو آگے ڈول تو بجاتا رہا لیکن ہم تمہاری عبادت سے غافل رہے. ان کننا عن عبادتکم لغافلین ہم تمہاری عبادت سے کیا تھے وہ تو کہیں گے ہمیں پتا. اور یہ کہتا ہے جتنا مردہ سمجھا ہے اتنا جینگا بھی نہیں سمجھا ہے. ہاں جی قبرستان میں جاؤ تو پانچے بند کر کے جایا کرو اس کی نظر بھی تیز ہو جاتی ہے. کہتے ہیں بھی جوتے کی آواز تو سمجھا نہیں جوتے خش خش بھی سنتا ہے. قرآن کہتا ہے وہ کہتے ہیں ہم
تمہاری پکار سے کیا تھے؟ ہمیں پتا نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ سارا کچھ پتا ہے. کتنا ظالم ہے. اب سچ بتاؤ یہ پوچھ گچھ بتوں سے ہوئی کیا وہاں زندہ انسانوں سے ہوئی؟ تو معلوم ہوا زندہ انسانوں کو جو پوچھتے ہیں یہ آیتیں ان کے لیے آئی ہیں جو مر چکے ہیں ان کو پوچھتے تھے. یہ آیتیں قبرستان ہی پر فٹ ہوتی ہیں بتوں پر نہیں, اس لیے کہ بتوں سے نہ رب پوچھے گا اور نہ ان کو محشر کے دن بلائے گا. ہاں اور اللہ دوسرے مقام پہ کہتا ہے میرے پیغمبر. سورت کا نام سورت فاطر ہے, آیت نمبر 13 ہے. اللہ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. جن کو تم پکارتے ہو والذین, کیا کہا؟ اچھا یہ والذین کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ اتنا تو عربی جانتے ہیں وہ والذین وہ مولوی کہتے ہیں نہیں جی. تو وہ کیا کہتا ہے مولوی بھائی نہیں, وہ کیا کہتے ہیں جی والذین بت جی بت مراد ہے. میں نے کہا والذین اگر بت ہے اور الذین بت کو کہتے ہیں تو پھر آپ آیت سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین, راستہ ان بتوں کا. تم کس کا راستہ مانتے ہو؟ ان لوگوں کا. ان بتوں کا یا ان لوگوں کا؟ صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پہ تم نے انعام کیا. اب ادھر بھی مانا کرو والذین تدعون من دونہ, وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا ما یملکون من قطمیر, وہ کھجور کی گٹھلی پہ جو چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی مالک. کھجور پہ گٹھلی پہ جو باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ اس کے بھی مالک. تو جو کھجور پہ گٹھلی پہ جو چھلکا ہوتا ہے اس کے مالک نہیں ہے. وہ میری اور آپ کی موت و حیات, کاروبار میں برکت, بیٹی بیٹا دینے کے مالک ہو سکتے ہیں؟ کتنی طرح ما یملکون من قطمیر. اچھا ذرا یہ قطمیر کس کو کہتے ہیں اور پھر میرے رب نے یہ مثال کیوں دی؟ قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی پہ باریک سا پردہ, خاص کر رمضان میں جب کھاتے ہو تو دیکھ لیا جائے باریک سا, اس کو قطمیر کہتے ہیں. اب یہاں مثالیں سینکڑوں دی جا سکتی تھی, اللہ نے اس کی کیوں دی ہے؟ بت تو مراد ہو سکتے تو الذین بتوں کو کہا جاتا. اچھا جب لوگ ہیں تو پھر وہ لوگوں کی مثال کیسے ہے؟ خدا کی قسم ایسی فٹ ہوتی ہے قبرستان پہ, ایسی فٹ ہوتی ہے کہ بندہ سمجھے تو اسے 14 طبق روشن ہو جائے اگر کوئی مشرک سمجھے. دیکھنا گٹھلی ہے اس پہ باریک صاف پردہ ہے سفید, اور ایسے ہی ادھر دیکھو مردہ قبر میں پڑا ہے. مردہ ہے کہ جیندہ ہے؟ بولو قبر جیندہ نہیں جا رہی ہے. اچھا مردہ پڑا ہے, اس کے اوپر باریک سا کفن ہے سفید,
کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو. لیکن فقہا کہتے ہیں ائمہ مجتہدین کہ کفن چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. کسی کو شک ہو تو حوالوں کو انبار لگا دوں گا انشاءاللہ. وہ اپنی جگہ ہے. کیوں نہیں کاٹا جائے گا چور کا ہاتھ؟ اس لیے نہیں کاٹا جاتا کہ چوری کہتے ہیں کسی کی ملکیت سے چیز لے کے جانا، کسی کی. اور کفن کا مالک مردہ، وہ اپنی کفن کا مالک نہیں ہے. سمجھ آئی؟ جب وہ کفن مردے کو زکات دینا جائے بولو کیوں؟ اس کو اجازت ضرورت ہے یار. مردے کو زکات اس لیے کہ زکات دیتے ہیں اگلے کو مالک بنا، اگلا ضرورت مند ہو اس کو کیا بنا دینا؟ مالک بنا دینا. تو مردے سے زیادہ ضرورت مند کون ہو سکتا ہے؟ جس بیچارے میں ایک کپڑا ہے وہ بھی سلا ہوا نہیں ہے. اس سے زیادہ محتاج اور کون ہوگا؟ لیکن اس کو زکات کیوں؟ اس لیے کہ تم دو کس کو وہ مالک بن سکتا ہی. مالک بننے کے لیے زندگی چاہیے، وہ زندہ. اچھا فرمایا ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے. ان تدعوهم اگر تم ان کو پکارو تو لا يسمعوا دعاءكم. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ سَمِعُوا. اور ظالم پہلی تو بات یہ ہے کہ سنتے ہی. اور اگر لو فرضیہ ہے بالفرض وہ تیری بات سن بھی لیں تو مَسْتَجَابُوا لَكُمْ پھر بھی تیرا کام کر سکتے. پہلے تو سنتے ہی نہیں. اور اگر لو کا عربی میں مانا جو چیز ہونا ممکن ہی نہ ہو بالفرض، جیسے آپ نہیں کہتے، جیسے قرآن کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ. اگر بالفرض زمین و آسمان میں ایک الہ ہوتے تو فساد ہو. تو اب کوئی آدمی یہ کہہ سکتے جی اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی الہ ہوتے معلوم وہ ہوں گے. نہیں، اللہ فرماتے ہیں لو کان اگر ہوتے. ادھر بھی ہے جس طرح الہ کوئی نہیں اگر ہوتا تو فساد ہوتا. اللہ فرماتے ہیں مردہ سنتا نہیں. اگر بالفرض سن لیے پھر بھی تیرے کسی کام کا نہیں ہے. کیا کرتا ہے اسے سنا؟ جو زندہ سن رہا ہے، جس نے دروازہ کھلا رکھا ہوا مجھے سنا. اللہ فرماتے ہیں اس کو تو پکارتا نہیں ہے. اور جو سنتا نہیں ہے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. دیکھیں واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کیسے سنتا ہے. دیکھیں ایک بادشاہ تھا، ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا، ایسی خطرناک بیماری کہ یونان کے سارے طبیبوں نے فتویٰ دیا کہ آپ کا علاج صرف اور صرف ایک نوجوان لڑکے کو ذبح کیا جائے اور اس کا تازہ کلیجہ نکال کے آپ کے لیے اس میں دوائی بنائی جائے تو آپ کا علاج ہو سکتا ہے، ورنہ آپ کی جان کا ہے خطرے میں. حکیموں کا اتفاقی فتویٰ آ گیا. اب مسئلہ ہے کہ اس کے لیے لڑکا کہاں تلاش کیا جائے. بادشاہ سلامت ہے، اس کی جان خطرے میں ہے. گھوم رہے ہیں، گھومتے گھومتے ایک دہقان کا بچہ مل گیا. ایک بیچارہ دہقان زمیندار کا مل گیا. اس کے اور بھی بیٹے تھے. یہ لوگ گئے کہنے لگے بھائی آپ کا بیٹا، اس کی عمر بھی اتنی اور بادشاہ کی جان تو بڑی عزیز ہے نہیں، وہ تو خطرے میں ہے. اور اگر آپ بیٹا دے دے تو آپ کو اتنے پیسے دے دیے جائیں گے، اور اگر آپ نہیں دیں گے تو بادشاہ زبردستی بھی
لے لے گا تو بہتر نہیں کہ بیٹے تو آپ کو یہ نہ صحیح پیسے تو بن جائیں گے زندگی بن جائے گی کرتے کراتے ہی اس کے ماں باپ کو راضی کر دیا بیٹا لے لیا اب فیصلہ عدالت میں آ گیا کہ عدالت اس بچے کے قتل کے جواز کا حکم جاری ہے عدالت نے کہا ہاں جی بھائی بادشاہ سلامت کی جان بہت قیمتی ہے لہذا لڑکا قتل کر دیا محل میں لایا گیا بادشاہ بیٹھا ہے لڑکا آیا ہے جلاد کے پاس تلوار ہے بڑی تیز اور اس معصوم لڑکے نے گردن ننگی کی ہوئی ہے چند لمحوں کی دیر ہے جلاد مارنے کو تیار حکیم کلیجہ نکالنے کو تیار اور بادشاہ دوائی کا منتظر اتنے میں آرڈر ہونے والا ہے کہ مار دو اس کی گردن بچے نے فوراً نگاہیں اوپر سر اٹھایا اور جب سر اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے آنسو بھی جاری ہو گئے پھر ہنس پڑے بادشاہ نے کہا ٹھہرو ٹھہرو معاملہ عجیب ہے اے جوان لڑکے معاملہ بڑا عجیب ہے رونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ مقام رونے کا ہے لیکن تیرے مسکرانے نے حیران کر دیا کیوں مسکرایا حیرانگی کی بات وہ لڑکا کہنے لگا بادشاہ سلامت میں نے رب کے دربار میں دیکھا تو حیران ہوا کہ میرے ربا دنیا میں آدمی کا سب سے زیادہ ناز اپنے ماں باپ پہ ناز کرتا ہے کس پہ ناز ہوتا ہے بیٹے کے لیے ماں باپ پہ ناز ہوتا ہے تو میرے ماں باپ تو ایسے ہیں جنہوں نے پیسے لے کے مجھے فروخت کر دیا اس کے بعد بندہ فیصلہ کرتا ہے قاضی کی عدالت میں جج کے پاس فیصلہ کرتا ہے انصاف وہاں طلب کرتا ہے تو جج نے میرے قتل کو جائز قرار دیا ایک انسان آخری اپیل صدر کے پاس کرتا ہے بادشاہ کے پاس اپیل کرتا ہے تو بادشاہ کی حالت یہ ہے کہ اس کی زندگی ہی میرے مرنے پہ موقوف ہے میں مروں گا تو وہ زندہ رہے گا اے میرے مولا سارے دروازے بند ہو گئے ہیں میری نظریں تیرے دربار پہ لگ گئی ہیں آنسو اس لیے باہر آؤں اور ہنس اس لیے پڑا کہ میرے مولا ہے تو طاقت والا لیکن تیرے فیصلوں پہ بھی تعجب ہے کہ ربا اگر تو ایسے کرنا چاہے کہ مجھے بھی بچا لے اور بادشاہ کو صحت دے دے تو کر سکتا ہے کہ نہیں جب اس کی یہ گفتگو سنی بادشاہ کی آنکھوں سے برسات جاری ہو گئی آنسوؤں کی کہتا ہے بس کرو میں مرتا ہوں یا جیتا ہوں میں نے اسے معاف کر دیا سنا اللہ نے کہ نہیں سنا سچ بتاؤ کہ دربار تھی ایسی کہ جس نے فیصلہ نہ دیا ہوگا کہاں سے فیصلہ دیا یہ اسی کا دربار ہے شور بھی نہیں ڈالا آہستے بادشاہ نے سنا بھی نہیں صرف آنسو بہ پڑے اور ہنس پڑا اور اپنے رب سے اتنا معاملہ طے کر لیا تو جو رب تلوار کی دھار کے نیچے سے بچا سکتا ہے وہ گھر بیٹھائے بچا سکتا ہے کہ نہیں تو پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا لڑکا بھی بچ گیا اور اللہ پاک نے بادشاہ کو بھی بغیر علاج کے شفا عطا کر اس لیے میرے عزیزو اس رب سے اپنا واسطہ جوڑو تعلق کٹ جاؤ خدا کی قسم مر جاؤ لیکن یہ بات دل میں بٹھا لینا کہ اگر مصیبت نہیں وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے ربا تو تیرے در کے علاوہ کسی سے مدد یہ یقین راحت میں تو سارے ہی کہتے ہیں اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ یہ مصیبت آتی ہے پھر دیکھو پھر جدھر لے کے جاؤ وہی جائے جدھر لے کے جاؤ ادھر کھینچے گا ادھر وہی ادھر بھی کام ہوتا ہے ادھر بھی ہوتا ہے ادھر بھی ہوتا ہے ہمارے محلے کے ایک آدمی مستری بیچارہ اس کے یہ چوڑوں میں درد تھا گھٹنوں میں تو ہمارے محلے کے کچھ ساتھی کھڑے تھے بگ تھی وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہے باقی ہو اللہ سوا کسی مندے نہیں ہو تائی تو ساڑھا یہ حال ہے کہ دو نشاط ہون جاؤ تو سب کچھ دو نشاط جاؤ
کہہ گیا کہ اللہ کے سوا تو کسی کو مانتا یہ گواہی تھوڑی ہے کہ اللہ کے دربار میں کہ اللہ مشرک بھی کہہ گیا کہ اللہ کے سوا تو کسی کو مانتا ڈورا شاہ تھا بھی ڈورا اب ڈورا زندہ